اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 185 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 186 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا اور اذا جب سأل سوال کریں پوچھیں آپ سے، اور جب آپ سے پوچھیں عبادی عباد عبد کی جمع ہے عباد بندہ، یا ضمیر متکلم کے لیے ہے عبادی میرے بندے، انی یہ نی ان سے نی میرے سے یعنی میرے متعلق میرے بارے میں، فإنی پس انی یہ اننی ان بے شک نی میں تو بے شک میں تو میں قریب ہوں، اجیب میں جواب دیتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں، دعوت کہتے ہیں پکارنے کو، بلانے کو، دعا کرنے کو، میں دعا کو قبول کرتا ہوں، دائی پکارنے والا، بلانے والا، دعوت دینے والا، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب دعانی دعا پکارتا ہے، نی مجھے پکارتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، مجھ سے مانگے، پس یستجیبو چاہیے کہ حکم مانے، چاہیے کہ وہ مجھے پکاریں، یا پس چاہیے کہ وہ استجابت سے ہے یہ کہ میرے کہنے پہ چلیں، حکم مانے کے ہی معنی میں، میرا حکم مانے، پس چاہیے کہ میرا حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا اور الْيُؤْمِنُوا ایمان لے کر آئیں، بھی مجھ پر، تاکہ وہ یرشدون ہدایت پائیں، وہ ہدایت پائیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں پوچھیں، فإنی قریب تو میں قریب ہوں، یعنی ان سے کہیے کہ میں قریب ہوں، اجیب الدعوت الدائی میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی دعا، اذا دعانی جب وہ مجھے پکارتا ہے، فلیستجیبوا لی بس چاہیے کہ میرا حکم مانے، فلیؤمنوا بھی اور ایمان لے آئیں مجھ پر، لعلہم یرشدون تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اور اے پیغمبر جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک رستہ پائیں۔ دیکھیے کہ پیچھے سے جو ہے وہ سبق چل رہا تھا رمضان کے بارے میں، روزوں کا حکم چل رہا ہے۔ اب یہ درمیان میں ایک الگ سے روایت، ایک الگ آیت آئی ہے، اس کے بعد پھر سے جو ہے وہ روزوں کا بیان شروع ہو جائے گا، روزوں کے بارے میں حکم آ جائے گا۔ اس طرح کی آیات کو اس طرح کے جملہ اگر درمیان میں آ جائے تو اسے کہتے ہیں جملہ معترضہ۔ یہ درمیان میں آنا کہ ایک مسلسل ایک حکم چل رہا ہے تو درمیان میں کوئی اور بات کہہ دینا، تاکہ ایک طرح سے یوں سمجھ لیجئے کہ بوریت سے بچنے کے لیے، یا ایک طرح سے دھیان جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ مسلسل ایک چل رہا ہے تو انسان جو ہے وہ رک جائے یا انسان بور ہونے لگے، تو ایک الگ سے آیت، ایک الگ سے جملہ لے کر آنا۔ اب ایک اعرابی نے پوچھا، دعا اور مجیب الدعوات، ایک اعرابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہمارا رب قریب ہے؟ اگر قریب ہے تو ہم اس سے سرگوشیاں کر لیں، یا دور ہے؟ اگر دور ہے تو ہم اونچی اونچی آوازوں سے اسے پکاریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ اس بات پر یہ آیت اتری ہے۔ یہ جو واقعہ ہے اس آیت کا شان نزول ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس سوال پر کہ ہمارا رب کہاں ہے، یہ آیت اتری۔ انہوں نے سوال کیا تھا کہ ہمارا رب کہاں ہے، یہ آیت نازل ہوئی کہ رب فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرے، جب مجھے پکارے تو ان سے کہہ دیجئے کہ انا قریبن فانی قریبن، پس میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو
سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ ربکم ادعونی استجب لکم، آپ کا رب آپ سے کہتا ہے کہ ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، یعنی مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا رہوں گا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ دعا کس وقت کرنی چاہیے؟ اب سوال آتا ہے کہ دعا کا کوئی خاص ٹائم ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک خاص ٹائم کے مطابق دعا جو ہے وہ قبول فرماتے ہیں، اس پر یہ آیت اتری ہے۔ ابن جریج میں یہ والی روایت منقول ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں تھے۔ ہر بلندی پر چڑھتے وقت اور ہر وادی میں اترتے وقت بلند آواز سے تکبیر کہتے جا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس آ کر فرمانے لگے، لوگو اپنی جانوں پر رحم کرو، تم کسی کم سننے والے یا دور والے کو نہیں پکار رہے، بلکہ تم جسے تم پکارتے ہو وہ تم سے تمہاری سواریوں کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جس سواری کے اوپر تم سوار ہو نا، اتنی یہ سواری کی گردن جتنی آپ سے قریب ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ تم سے قریب ہے۔ اے عبداللہ بن قیس، سن لو، جنت کا خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ یہ والی جو تسبیح ہے لا حول ولا قوت، یا یہ والی جو دعا ہے، یہ جنت کا خزانہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ میرے ساتھ جیسا عقیدہ رکھتا ہے میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کے قریب ہی ہوتا ہوں۔ دیکھیے، جیسا عقیدہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے مطابق آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اگر یقین ہوگا کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی، وہ فوراً قبول ہوگی۔ اگر یہ ہوگا کہ پتہ نہیں دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، پتہ نہیں میری دعا کمزور ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ یہ دے گا یا نہیں دے گا، تو اس آپ کے عقیدے کے مطابق ہی ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر میں ہلتے ہیں، میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اس کو جو ہے امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کو جب بندہ یاد کرتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ خود سن رہا ہوتا ہے اس ذکر کو، اللہ تعالیٰ پکارنے والی کی پکار کو خود سن رہا ہوتا ہے۔ ہم محسوس نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو جانتے نہیں ہیں، ہم بس دنیا داری میں ہی پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا قریب ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح سے بندے کو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا فرماؤں گا۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، جو تقوی و احسان و خلوص والے لوگ ہوں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ ان اللہ مع الذین اتقوا، جو ڈرنے والے ہیں، جو تقوی والے لوگ ہیں، والذین هم محسنون، احسان کرنے والے، خلوص والے، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام سے فرمایا جاتا ہے، اننی معکما اسمع و ارى، اننی بے شک میں معکما تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع میں سن رہا ہوں، و ارى اور دیکھ رہا ہوں، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ مقصود یہ ہے کہ باری تعالیٰ دعا کرنے والے کی دعا کو ضائع نہیں کرتا۔ نہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس دعا سے غافل رہے یا نہ سنے، اس نے دعا کرنے کی دعوت دی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، ہم کوئی دعا مانگ رہے ہیں، ہم آہستہ دل میں ہم جو ہے سرگوشی کر کے اپنی زبان سے، یا ہم جو ہے وہ دماغ میں سے سوچ ہماری چل رہی ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل ہے کہ ہم جو پکار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے غافل ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو خود دعوت دے رہا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، اس کو ضائع نہ ہونے کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ بلند کر کے دعا مانگتا ہے تو وہ ارحم الراحمین اس کے ہاتھوں کو
खाली फेरते हुए शर्माता है। हम अल्लाह ताला के सामने दोनों हाथ फैला कर दुआ मांग रहे होते हैं, हमें दिल से क्यों यकीन नहीं होता है कि ये दुआ हमारी कबूल होती। किसी इंसान के सामने अगर हाथ फैलाया जाए, अगर शरीफ बंदा होता है तो उस हाथ को कभी भी खाली नहीं लौटाता। तो ये कैसे हो सकता है कि वो रहमुर राहिमीन, जो सबसे बड़ा रहम करने वाला, करम करने वाला, इस जहान को पालने वाला, वो हमारे हाथों को खाली छोड़ देगा, वो हमारे हाथों को खाली लौटने देगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं हाथ खाली फिर जाए, मैं शर्माता हूँ इस बात से। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो बंदा अल्लाह ताला से कोई ऐसी दुआ करता है जिसमें ना गुनाह हो, ना रिश्ते नाते टूटते हों, तो उससे अल्लाह 3 बातों में से एक ज़रूर अता फरमाता है। ऐसी दुआ जिसमें गुनाह ना हो, ऐसी दुआ जिसमें रिश्ते नाते टूटने का ना हो, तो इसको 3 बातों में से एक ज़रूर अता फरमाएगा अल्लाह ताला। या तो उसकी दुआ उसी वक्त कबूल फरमाएगा, ऐसा होता है ना, दुआ की फ़ौरन कबूल हो गई, उसके मुंह मांगी मुराद पूरी करता है, या उसे ज़ख़ीरा करके रख छोड़ता है। आपकी दुआ ज़ख़ीरा हो जाती है, हमारी दुआ ज़ख़ीरा हो जाती है, जब वक्त आता है तो अता हो जाती है और आखिरत में अता फरमाता है। या उसकी वजह से कोई आने वाली बला और मुसीबत को टाल देता है, ऐन वही चीज़ अल्लाह ताला हमें नहीं अता फरमाता, बल्कि उसकी वजह से हम पर कोई मुसीबत जो आने वाली होती है उसको ख़त्म फरमा देता है, उसका बदला अल्लाह ताला और भलाई की सूरत में दे देता है। लोगों ने ये सुनकर कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तो हम बकसरत दुआ मांगा करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अल्लाह के यहाँ क्या कमी है, जितना मांग सकते हो मांगो, अल्लाह ताला के यहाँ कोई कमी नहीं है। इबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रूए ज़मीन का जो मुसलमान अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ मांगे उसे अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। या तो उसे उसके मुंह मांगी मुराद मिलती है या वैसी ही बुराई टलती है, या जब तक के गुनाह की और रिश्तेदारी के कटने की दुआ ना हो। ये 2 दुआएं जो हैं वो कबूल नहीं होती, हरगिज़ कबूल नहीं होती हैं। या किसी गुनाह करने की दुआ, ऐसी हालत में कि किसी बंदे के लिए नुकसान दो, या अपने लिए जो है वो नुकसान की दुआ मांगी जाए, या किसी गुनाह की, चोरी की, इस तरह की चीज़ों की जो है वो अगर दुआ मांगी जाए तो ऐसी दुआएं कबूल नहीं हुआ करती हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक कोई शख्स दुआ में जल्दी ना करे उसकी दुआ ज़रूर कबूल होती है। जल्दी करना यह है कि कहने लगे, मैं तो हर चंद दुआ मांगी लेकिन अल्लाह कबूल ही नहीं करता, मैं तो हर वक्त मांगती रहती हूँ लेकिन अल्लाह ताला तो कबूल ही नहीं करता, मैं तो इतने सालों से अल्लाह ताला से मांग रही हूँ, अल्लाह ताला दे ही नहीं रहा। तो ये जल्दी नहीं करनी चाहिए। बुखारी की रिवायत में है, ये भी है कि उसे सवाब में जन्नत अता फरमाता है। वो दुआ दुनिया में कबूल नहीं होती लेकिन अल्लाह ताला उसको आखिरत में उसके दर्जात की बुलंदी का सबब बना देते हैं। सही मुस्लिम में ये भी है कि ना मकबूलियत का ख्याल करके वो ना उम्मीदी के साथ दुआ मांगना तर्क कर दे। ये जल्दी करना है कि बस मेरी दुआ तो कबूल ही नहीं होती है और उस दुआ को करने से रुक जाना, तर्क कर देना कि अल्लाह ताला तो सुनता ही नहीं है, मेरी दुआएं तो कबूल ही नहीं होती, लिहाजा मैं दुआएं मांग ही नहीं रही। तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। अबू जाफ़र तिबरी की तफसीर में है, ये कौल हज़रत आयशा का बयान किया गया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दिल मिसले बर्तनों के हैं, दिल जो है वो बर्तनों की मिसल है, बस से ज़्यादा निगरानी करने वाले होते हैं। ए लोगो, तुम जब अल्लाह ताला से दुआ मांगा करो तो कबूलियत का यकीन रखा करो। सुनो, गफलत वाले दिल की दुआ अल्लाह ताला एक मर्तबा भी कबूल नहीं फरमाता। अगर अल्लाह ताला से दुआ तो मांग रहे, होंठ तो हिल रहे हैं हमारे लेकिन दिल में यकीन नहीं, हमें पता ही नहीं हम मांग क्या रहे हैं। रटी रटाई दुआएं होती हैं, फर करके हम पढ़ लेते हैं और हम समझते हैं कि हमने दुआ मांग ली। हरगिज़ ऐसा नहीं। ऐसे दुआ मांगी जाए कि अभी अल्लाह ताला सुन रहा है और ज़रूर उसको कबूल करेगा। फिर देखिए कि दुआ कैसे कबूल नहीं होती है आप लोगों की। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आयत के बारे में सवाल किया तो आपने दुआ
کی کہ الہ العالمین عائشہ کے اس سوال کا کیا جواب ہے؟ جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے مراد اس سے وہ شخص ہے جو نیک اعمال کرنے والا ہو اور سچی نیت اور نیک دلی کے ساتھ مجھے پکارے تو میں لبیک کہہ کر اس کی حاجت ضرور پوری کر دیتا ہوں۔ دیکھیے دعا کی قبولیت کی شرط کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پوری توجہ کے ساتھ نیک اعمال کے ساتھ پکارا جائے۔ یہ حدیث اسناد کی روح سے غریب ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، پھر فرمایا اے اللہ تو نے دعا کا حکم دیا ہے اور اجابت کا وعدہ فرمایا ہے، میں حاضر ہوں الہی، میں حاضر ہوں الہی، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں ایک لا شریک اللہ، میں حاضر ہوں، حمد و نعت اور ملک تیرے ہی لیے ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، میری گواہی ہے کہ تو نرالا یکتا بے مثل اور ایک ہی ہے، تو پاک ہے، بیوی بچوں سے دور ہے، تیرا ہم پلہ کوئی نہیں، تیری کفو کا کوئی نہیں، تجھ جیسا کوئی نہیں، میری گواہی کہ تیرا وعدہ سچا، تیری ملاقات حق، جنت و دوزخ، قیامت و دوبارہ جینا، یہ سب برحق امر ہیں۔ ابن مردویہ میں یہ روایت جو ہے منقول ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت جو ہے وہ مروی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ابن آدم ایک چیز تو تیری ہے، ایک میری ہے اور ایک مجھ اور تجھ میں مشترک ہے، خالص میرا حق تو یہ ہے کہ ایک میری ہی عبادت کرے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، گویا میرے لیے مخصوص یہ ہے کہ تیرے ہر عمل کا پورا بدلہ میں تجھے ضرور دوں گا، کسی نیکی کو ضائع نہ کروں گا، مشترک چیز یہ ہے کہ تو دعا کر اور میں قبول کروں، تیرا کام دعا کرنا اور میرا کام قبول کرنا ہے۔ دعا کی اس آیت کو روزوں کے احکام کی آیتوں کے درمیان وارد کرنے کی حکمت، اب حکمت سن لیجئے، یہ ہے کہ روزے ختم ہونے کے بعد لوگوں کو دعا کی ترغیب ہو، بلکہ روزہ افطار کے وقت وہ بکثرت دعائیں کیا کریں۔ ایک حکمت ہے اس کے اندر، ایسا ہے جملہ معترضہ اس لیے لے کر آیا گیا ہے کہ ایک الگ طرح کی بات جو ہے وہ درمیان میں اس طرح کی لائی گئی کہ روزے چل رہے ہیں، روزے ختم ہو رہے ہیں تو دعائیں کیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزے دار افطار کے وقت جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطار کے وقت اپنے گھر والوں کو اور بچوں کو سب کو بلا لیتے اور دعائیں کیا کرتے تھے۔ ابن ماجہ میں بھی یہ روایت ہے اور اس میں صحابی کی یہ دعا منقول ہے، دعا اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، یعنی اے اللہ میں تیری رحمت کو تجھے یاد دلا کر جس نے تمام چیزوں کو گھیر رکھا ہے تجھ سے سوال کرتا ہوں، یہ ہے وسعت کل شیء، تو میرے گناہ معاف فرما دے، تو میرے گناہ معاف فرما دے۔ اور حدیث میں 3 شخصوں کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، 3 شخص ایسے ہیں جن کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوا کرتی۔ ایک ہے عادل بادشاہ، وہ بادشاہ جو عدل سے کام لیتا ہو، روزے دار کی دعا کبھی بھی قبول نامنظور نہیں ہوتی ہے، نامقبول نہیں ہوتی ہے، ضرور بضرور قبول ہوتی ہے۔ دوسرا مظلوم، ایسا شخص جس پر کسی طرح کا ظلم کیا گیا ہو، اس کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوا کرتی ہے، اسے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بلند کرے گا۔ مظلوم کی بد دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم میں تیری مدد ضرور کروں گا، دیر سے کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اسی وقت اس مظلوم کو جواب دیتے ہیں، جلدی یا دیر سے، لیکن اس کی مدد ضرور بضرور ہوتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی ظالم جو ہے وہ کبھی بھی اس کو چھوٹ نہیں ملی ہے، کبھی نہ کبھی اس کی پکڑ ہوتی ہے اور ایسی پکڑ ہوتی ہے کہ دنیا دیکھ لیتی ہے کہ اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے، اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔